آئیے آج مشرق وسطی کی سیاست کے ایک بہت بڑے تضاد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بھی اسرائیل کوئی بڑی فوجی کارروائی کرتا ہے تو عرب دنیا کی طرف سے شدید مذمت تو کی جاتی ہے، لیکن عملی طور پر وہ اسے روکنے میں اتنے بے بس کیوں نظر آتے ہیں؟ ذرا سوچئے، اسرائیل کا ایک فضائی حملہ سیدھا دوحہ قطر کے دل میں ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو پورے خطے میں طاقت کے توازن پر بہت سنگین سوالات کھڑے کرتی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ قطر پر یہ حملہ کوئی اچانک واقعہ نہیں تھا، یہ اس کشیدگی کا ایک کلائمیکس تھا جو پچھلے کچھ عرصے سے پورے خطے میں مسلسل بڑھ رہی تھی۔ اگر ہم پچھلے کچھ سالوں پر نظر ڈالیں تو ایک پیٹرن بالکل صاف نظر آتا ہے۔ اسرائیلی فوجی کارروائیوں کا دائرہ مسلسل پھیلتا گیا، فلسطینی علاقوں میں حملے، پھر لبنان میں حزب اللہ کے خلاف آپریشن، اسد حکومت کے گرنے کے بعد شام میں بمباری، اور یہاں تک کہ ایران کے اندر بھی اہداف کو نشانہ بنایا گیا، جس کا اختتام قطر میں اس حملے پر ہوا۔ تو جیسے یہ حملہ ہوا، پوری دنیا سے مذمت کا ایک طوفان سا آ گیا۔ رد عمل بہت تیز تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ سب ایک ہی پیج پر ہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹا موٹا رد عمل نہیں تھا۔ عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کے تقریباً 60 ممبر ممالک نے دوحہ میں ایک ہنگامی اجلاس بلایا تاکہ ایک مشترکہ پیغام دیا جا سکے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف عرب اور مسلم ممالک ہی نہیں تھے۔ اسرائیل کا سب سے قریبی اتحادی امریکہ، اس نے بھی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ اقوام متحدہ میں امریکی نمائندہ ڈورتھی شیعہ کے الفاظ بالکل واضح تھے کہ یہ حملہ کسی کے بھی مفاد میں نہیں ہے۔ لیکن اس سارے شور، اس غصے کے بعد ہوا کیا؟ وہی پرانی کہانی، سخت بیانات دیے گئے، شدید وارننگز جاری ہوئیں، اور پھر حقیقت میں کچھ خاص نہیں بدلا۔ یہ ایک ایسا پیٹرن ہے جو ہم نے تاریخ میں بار بار دیکھا ہے۔ تو پھر اصل کہانی کیا ہے؟ آخر الفاظ اور عمل میں اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ آئیے اس معاملے کی گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ سوال تو یہی ہے نا کہ اگر مذمت ہر طرف سے ہو رہی ہے تو پھر ایکشن اتنا کمزور کیوں؟ اس کا جواب سیدھا سادہ نہیں ہے۔ یہ پیسے، قومی سلامتی اور پیچیدہ سیاسی وفاداریوں کے ایک بہت گہرے جال میں چھپا ہوا ہے۔ اس پورے جال کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2020 میں جانا پڑے گا، جب ابراہیمی معاہدے ہوئے تھے۔ امریکہ کی ثالثی میں ہوئے ان معاہدوں نے اسرائیل اور متحدہ عرب امارات اور بحرین جیسے بڑے عرب ممالک کے بیچ سفارتی اور تجارتی تعلقات کو نارمل کر دیا تھا، جس نے خطے کی پوری گیم ہی بدل دی۔ اور ان معاہدوں کا اثر سیدھا پیسوں کی بارش۔ صرف ایک سال میں یعنی 2021 میں اسرائیل نے $11.3 بلین کا اسلحہ بیچا۔ یہ ایک ریکارڈ۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ اربوں ڈالر کا اسلحہ آخر جا کہاں رہا تھا؟ اس سال فروخت ہونے والے ہتھیاروں کا 70% حصہ سیدھا انہی دو ملکوں کو گیا جنہوں نے ابراہیمی معاہدوں پر دستخط کیے تھے، یعنی متحدہ عرب امارات اور بحرین۔ تو یہ صرف سفارتکاری نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑا ڈیفنس بزنس تھا۔ اور یہ کہانی صرف ہتھیاروں پر ختم نہیں ہوتی۔ معاشی طور پر یہ ممالک ایک دوسرے میں گھل مل رہے تھے۔ متحدہ عرب امارات کی سرکاری کمپنیاں اسرائیلی دفاع اور توانائی کے شعبوں میں اربوں ڈالر لگا رہی تھیں، اور یہاں تک کہ ابوظہبی میں ایک اسرائیلی انویسٹمنٹ فنڈ بھی کھل چکا ہے۔ یہ تعلقات بہت گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ اس پوری صورتحال کو سمجھنے کے لیے اردن کی مثال بالکل فٹ بیٹھتی ہے۔ سب کے سامنے اردن کا اسرائیل کے ساتھ ایک پرانا امن معاہدہ ہے اور وہ اسرائیلی کارروائیوں کی مذمت بھی کرتا ہے، لیکن پردے کے پیچھے اردن اپنی سیکیورٹی کے لیے امریکہ پر بہت زیادہ انحصار کرتا ہے، اور اس نے خود اسرائیل کی طرف داغے گئے ایرانی میزائلوں کو روکا تھا۔ یہ ایک واضح فرق ہے کہ کہا کیا جاتا ہے اور کیا کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ سب جاننے کے بعد سوال یہ اٹھتا ہے کہ اسرائیل نے اتنا بڑا خطرہ مول لیا ہی کیوں؟ اس سے پتا تھا کہ پوری دنیا سے مذمت ہوگی۔ اس کا جواب اس کی اندرونی سیاست اور اسٹریٹجک حساب کتاب میں چھپا ہے۔ اس کے پیچھے 3 بڑی وجوہات نظر آتی ہیں۔ پہلی، ایک حملے میں 6 اسرائیلیوں کی ہلاکت کے بعد ملک کے اندر دائیں بازو کے گروہوں کی طرف سے شدید دباؤ تھا۔ دوسری، وزیر اعظم نیتن یاہو کے لیے سیاسی فائدہ، جن کی مقبولیت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اور ایک بڑی کارروائی ان کی پوزیشن مضبوط کر سکتی تھی۔ اور تیسری، جو شاید سب سے اہم ہے، وہ یہ کہ امریکہ کو اس حملے کا پہلے سے علم تھا اور اس نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اس ایک حملے نے خطے کی پوری ڈائنامکس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اب عرب ممالک اپنے پرانے اتحادوں پر سوال اٹھا رہے ہیں اور مجبوراً نئے پارٹنرز کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قطر پر یہ حملہ مشرق وسطیٰ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوا؟ کیا اس نے طاقت کے توازن کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا ہے اور خطے میں امریکی اثر و رسوخ کو کم کر دیا ہے؟ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکہ اب اپنی پالیسی بدل رہا ہے۔ وہ اب خطے کی سیکیورٹی کا ٹھیکیدار بن کر نہیں رہنا چاہتا۔
اس خلا کو پر کرنے کے لیے اب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات جیسی علاقائی طاقتوں کو آگے آنا ہوگا، اور اسی وجہ سے یہ ممالک اب اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان، ترکی اور مصر جیسے نئے شراکت داروں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور یہی وہ سب سے بڑا سوال ہے جو ہمیں آخر میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری، گہرے دفاعی تعلقات اور امریکی سیکیورٹی پر انحصار کے ساتھ کیا یہ ممالک اگر چاہیں بھی واقعی خود کو امریکی اور اسرائیلی مفادات کے دائرے سے باہر نکال سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو آنے والے سالوں میں مشرق وسط کا مستقبل طے کرے گا۔